دوستو السلام علیکم۔ ہمارا سلالہ عمان کا سفر جاری ہے۔ سلالہ کو انبیاء علیہ السلام کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ سلالہ عمان کا دوسرا بڑا شہر ہے اور صوبہ ڈوہفر کا صدر مقام ہے۔ میرے ایک دوست نے میری تصحیح فرمائی کہ اردو میں لفظ چینل ہے جسے میں چینل بولتا ہوں۔ میں اپنے اس کرم فرما کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے میرے منہ سے نکلنے والے لفظوں کو اتنی توجہ اور غور سے سنا اور میری درستگی فرمائی۔ میرے دوست، آپ کا شکریہ۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ظہور ملک کے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے کامنٹس ضرور دیں۔ اگر آپ میری غلطیوں کی نشاندہی کریں گے تو میں ظاہر ہے کہ اس سے بہتر کر سکوں گا۔ آج ہم سلالہ کی وادی درباٹ کا سفر کر رہے ہیں۔ وادی درباٹ بلا شبہ سیاحت کے لیے ایک بہترین جگہ ہے۔ ہر آدمی جو عمان کا سفر کرتا ہے تو وہ اس ملک سے واپس نہیں جاتا جب تک وہ اس خوبصورت وادی کی سیر نہ کر لے۔ ہم وادی درباٹ میں پہنچ چکے ہیں۔ موسم بہت خوشگوار ہے۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ دوستو، سورج کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ اس خوبصورت موسم میں میرے بھتیجے ولید صاحب کو پتنگ بازی کا شوق چرایا۔ ولید بیٹے کی پتنگ بازی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے جو پتنگ اڑایا وہ اس وقت آسمان پر اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہمارے قافلے کے ہر آدمی نے اپنی بساط کے مطابق ولید بیٹے کو پتنگ بازی کے گر بتائے، لیکن یاسر بیٹے کا تجربہ کام آیا اور انہوں نے استاد کا کردار ادا کیا اور پتنگ اڑانے کے لیے مفید مشورے دیے۔ اس خوبصورت وادی میں اگر آپ آئیں تو آپ پتنگ بازی کا شوق پورا کر سکتے ہیں۔ ہمارا اگلا پڑاؤ اس خوبصورت وادی کے دوسرے حصے میں ہوگا۔ بے بسی اور بے چارگی کی تصویر بنے میرے پوتے عثمان ملک کو سہیل بیٹے نے ایک پلر سے باندھ دیا تاکہ ان کی ننھی ننھی شرارتوں سے محفوظ رہا جا سکے۔ عثمان ملک کے دادا صاحب کی سفارش پر انہیں رہائی تو ملی، لیکن رہائی کے بعد آپ عثمان ملک اور ابراہیم سیال کی مستیاں دیکھ سکتے ہیں۔ میرے بچے اپنے بچوں کی معصوم شرارتوں سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ وادی درباٹ میں آپ کو ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آئے گا، جیسے زمین پر سبزے کی مخملی چادر بچھا دی گئی۔ بچے نماز کے لیے وضو بنانے جا رہے ہیں اور صغیر بھائی اپنے بچوں کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور خواتین کھانا بنانے میں مصروف ہیں۔ وادی درباٹ سرسبز پہاڑوں، جھرنوں، آبشاروں سے سجی ایسی خوبصورت جگہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ میرے اللہ نے جنت کا ایک ٹکڑا زمین پر اتار دیا ہے۔ اس وادی کے خوبصورت مناظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ یہ درختوں پر خوبصورت بیلوں کا بسیرا دریافت کرنے پر مقامی لوگوں نے بتایا کہ یہ جنگلی توریوں کی قسم ہے اور یہ بیلیں موسم بہار میں انہی درختوں پر بسیرا کرتی ہیں۔ وادی درباٹ میں ہلکی ہلکی بارش کی پھوار پڑتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے زمین پر پھسلن ہوتی ہے۔ آپ جب بھی یہاں آئیں تو احتیاط کیجیے گا۔ بلدیہ کی طرف سے سیاحوں کے بیٹھنے کے لیے انتظام کیے گئے ہیں۔
یہ برقی کمکمے درختوں پر لگائے ہوئے ہیں، خوبصورت فوارے سیاحت کے لیے آنے والے لوگوں کے بیٹھنے کے لیے بینچز، یہ سارا انتظام عمان گورنمنٹ کی طرف سے کیا گیا ہے۔ خوبصورت مناظر، خوبصورت وادی، اللہ تعالیٰ کا حسن چاروں طرف بکھرا ہوا ہے۔ میں نے درختوں کو بغیر پتوں کے دیکھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس موسم میں ان درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہوں، لیکن یہ جو بیلیں ان درختوں پر بسیرا کیے ہوئے ہیں، یہ بہت ہی خوبصورت منظر ہے جو آنکھوں کو بھلا لگتا ہے، اور اس وادی کے حسن کو دیکھنے کے بعد بے اختیار اللہ کی حمد بیان کرنے کو جی چاہتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے اس بکھرے ہوئے حسن کا احاطہ اپنے لفظوں میں نہیں کر سکتا۔ نہ میں شاعر ہوں، نہ ہی ادیب، اور نہ ہی لکھاری۔ کوشش ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں اور محسوس کر رہا ہوں اسے اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں آپ کو بتا سکوں۔ اگر کوئی لفظ ادا کرتے ہوئے مجھ سے غلطی ہو جائے تو میں معافی کا طلبگار ہوں۔ میرے ان ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو میرے دلی جذبات کا عکاس جانیے گا۔ ہم اس نہر کے کنارے پہنچ چکے ہیں جو وادی درباٹ میں شمال سے جنوب کی طرف بہتی ہے۔ آپ یہاں پر کشتی رانی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ پہاڑی چشموں سے پھوٹنے والا پانی جب وادی میں آتا ہے تو وہ ایک نہر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ لوگ فیملیز کے ساتھ یہاں پہنچتے ہیں اور کشتی رانی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بلدیہ کی طرف سے اس پکنک پوائنٹ پر موسیقی کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ اس پکنک پوائنٹ پر خوبصورت کشتیاں موجود ہیں جنہیں آپ کرائے پر لے کر خود بھی کشتی رانی کر سکتے ہیں، اور کشتی چلانے والے ملاح بھی موجود ہوتے ہیں جو آپ کو نہر کی سیر کرا سکتے ہیں۔ وادی درباٹ تمام سال سیاحوں کے لیے کھلی رہتی ہے اور سیاحت کا مرکز ہے۔ عام طور پر اس وادی کو وادی درباٹ سلالہ عمان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہم نے بھی سیر کے لیے کشتیاں کرائے پر حاصل کی اور تمام لوگ ان کشتیوں میں سوار ہو گئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوبصورت بطخوں کے ماڈل کی کشتیاں اور نیلگوں پانی۔ نہر میں پانی کی گہرائی تقریباً 4 میٹر ہے۔ پانی اتنا صاف و شفاف کہ آپ اس پانی میں تیرتی رنگ برنگی مچھلیاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ با اخلاق سٹاف بچے اس پرفضا مقام پر تیرتی ہوئی بطخ نما کشتیوں سے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں، اور بچوں کے والدین بھی خوشی سے نہال ہیں۔ ایک بات کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ عمان میں خواتین کو مکمل آزادی ہے۔ وہ کسی بھی جگہ اکیلی یا اپنی فیملی کے ساتھ آ جا سکتی ہیں۔ خواتین حجاب لیتی ہیں لیکن چہرے کا پردہ ضروری نہیں۔ میرے ذہن میں تھا کہ شاید مشرق وسطیٰ میں خواتین پر پردے کی پابندی ہوگی، لیکن ایسا نہیں۔ خواتین کو یہاں مکمل آزادی ہے۔ آپ کا سلالہ آنا ہو
تو وادی درباٹ کی سیر کے لیے ایک دن ضرور مخصوص کریں۔ آپ جون سے ستمبر تک اس وادی میں آ سکتے ہیں، کیونکہ ان مہینوں میں وادی میں ہر طرف سبزے کی چادر بچھی ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو وادی درباٹ کے ایک واٹر فال کی طرف لیے چلتا ہوں۔ آف سیزن میں پارکنگ آسانی سے مل جاتی ہے، لیکن جون سے ستمبر تک یہاں سیاحوں کا بے پناہ رش ہوتا ہے، لہذا پارکنگ میں دقت ہوتی ہے۔ یہاں پر ان دنوں میں حفاظتی نقطہ نظر سے ڈرون کیمرہ اڑانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ وادی درباٹ آبشاروں، جھرنوں، جھیلوں کا قدرتی علاقہ ہے۔ آخر میں ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ سلالہ لوبان کے لیے مشہور علاقہ ہے، جو صدیوں سے صوبہ ڈوفر کے علاقہ میں اگائی جاتی ہے۔ لوبان کی خوشبو شہر بھر میں سونگھی جا سکتی ہے، اور مقامی بازار میں جہاں آپ لوبان اور دیگر روایتی عمانی مصنوعات خرید سکتے ہیں، سلالہ ایک منفرد شہر ہے۔ میرا وادی درباٹ کے سفر کا اختتام ہوا، اور چلتے چلتے ایک گزارش: اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ میری نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتے رہیں۔ مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے تاکہ میں اپنی غلطیوں کو درستگیوں میں بدل سکوں۔ آپ میرے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ۔ میرے اس سفر میں میرا ساتھ دیا میرے بھائی صغیر ملک صاحب، میرے بھتیجے تنویر ملک، ولید ملک، اور میرے بھانجے سہیل خان۔ خصوصی طور پر یاسر سیال صاحب بھی میرے ساتھ رہے۔ میں ان تمام بچوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔